جا سکتے. کون سے 3 لوگ؟ اور آج کل کی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ان میں یہ کہا کہ ایک بخیل اور کنجوس ہو, دوسرا تو دھوکے باز ہو, اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں. میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تھی. وہ پاکستان چاہیے. وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے جس کے متعلق سوچا تھا, جہاں پر انصاف ہو, عورتوں کے ساتھ انصاف ہو, مظلوم کے ساتھ انصاف ہو. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا. ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. ریاست تو بعد میں بنی. ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب اب سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے. آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا. اسلامی ریاست کا قانون فقہا نے, علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا. یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال میں ہے, مگر ورنہ عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا, انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف لیتے تھے, جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے, تو وہاں سے انسپریشن لیا جاتا تھا. میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ لکھی. اس حوالے سے قاضی ابو عمر جب تیونس گئے تو انہوں نے تیونس جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں, میری چیزیں دیکھ لو. میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ایک گٹھڑی ہے جو کتابوں کی گٹھڑی ہے, میرا ایک چوغا ہے, چند کپڑے ہیں, اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں تیونس چیف قاضی بن کر, اور جب واپس آؤں گا تو پھر میرا حساب لینا کہ یہی چیزیں میرے پاس ہیں. اور جب وہ بوڑھے ہو گئے, ریٹائر ہو کر جب واپس آئے, پھر انہوں نے مجمع بندرگاہ پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو 3 چیزیں لے گیا تھا وہی 3 چیزیں لے کر آیا ہوں. یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے آئی, تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مت کرو, نیچے کی ادوریہ سے شروع کرو. 10 15 20 سال میں گواہ مر جائیں گے, 10 15 20 سال میں ثبوت ختم ہو جائے گا, اس کے بعد میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس سعید الزما صدیقی نے ایک محفل میں یہ کہا جب وہ چیف جسٹس تھے کہ ہار والا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ ریلیز ہوئی.